بسم اللہ الرحمن الرحیم. جی 7 دن سے زیادہ میں ان جوانوں کو پیغام دے رہا ہوں، 7 دن سے زیادہ اہل بیت اپنے چاہنے والوں کو نہیں آزماتے، 7 دن سے زیادہ نہیں آزماتے. اور وہ بھی 7 دن جو آزماتے ہیں نا، وہ اس وجہ سے آزماتے ہیں تاکہ ان کی ولایت کی کیفیت میں اضافہ کریں، ان کے ظرف کو اور گہرا کریں، ان کے ظرف کو اور گہرا کریں. میں فقیر کی مجلس پڑھنے آیا ہوں اور میں کہہ چکا ہوں بار بار، مجھ سے نہ کہلوائیے کہ میں خود فقیروں کی اولاد ہوں الحمدللہ. اور فقیر مانگنے والے کو نہیں کہتے، تھک رہے ہیں میری باتوں سے. فقیر مانگنے والے کو نہیں کہتے. یہ جو مانگنے والے ہوتے ہیں یہ ذلیل ہوتے ہیں، فقیر نہیں ہوتے. مانگنے والا فقیر نہیں ہوتا. فقیر تو اپنے مولا پہ اعتماد بانٹتا ہے، اپنے مولا پہ بھروسہ بانٹتا ہے، اپنے مولا پہ توکل بانٹتا ہے. فقیر کو دیکھ کر تو مولا سمجھ میں آتے ہیں. یہ وہ مولا کا سفیر ہے جو وہاں پہنچتا ہے جہاں میں ملا نہیں پہنچتا. بھائی میں اپنے اوپر ہی رکھ کر بولوں گا تاکہ کسی کو برا نہیں لگے. یہ وہاں پہنچ جاتا ہے جہاں بہت سارے لوگ نہیں پہنچتے. ہاتھ میں ڈنڈا اٹھا کے، کنٹھے گلابے ڈال کے، ایک خاص حلیہ اپنا کے آوازیں لگاتا ہے، آج نہیں کل سب علی علی کہیں گے. یہ وہ بات کر رہا ہے جو قرآن کہہ رہا ہے. سب کو آنا ہے اس دروازے پر، سب کو اسی دروازے پر آنا ہے. آج نہیں تو کل سب کو یہاں آنا ہے. اگر دیر ہو رہی ہے تو اس میں ایک سبب، 5 سبب میں نے ڈھونڈے ہیں جو بہت سو کو دیر ہو رہی ہے یہاں آنے میں. ان میں سے 5 سببوں میں ایک سبب میں خود بھی ہوں. میں خود بیریئر ہوں بہت سے لوگوں کو وہاں سے یہاں آنے میں. تو جی میں رکاوٹ ہوں، خود رکاوٹ ہوں. میں مولائی، میں ماتمی، میں شیعہ، میں خود رکاوٹ ہوں بہت سو کو وہاں سے یہاں آنے میں. تو وہ جو میری حصے کی کمزوری ہے وہ مجھے دور کرنی ہوگی. باقی 4 سبب اور بھی ہیں، لیکن بہرحال سب کو وہاں سے یہاں آنا ہے. آج نہیں کل سب کو یہاں آنا ہے. جو لوگ پرانے یہاں کے نمک خوار ہیں نا، وہ اللہ کا شکر ادا کریں کہ ہم پرانے یہاں پر بیٹھے ہوئے لوگ ہیں، مگر نہ سب یہیں آئیں گے، سب یہیں آئیں گے. مجھے تو سمجھ میں نہیں آتا دنیا کی یہ منطق مجھے سمجھ میں نہیں آتی کہ علی دنیا میں 4تھے نمبر پر ہیں، آخرت میں پہلے نمبر پر ہوں. سب کل علی کو پہلے نمبر پہ مانیں گے، سب کل علی کو پہلے نمبر پہ مانیں گے، اور ماننا پڑے گا. یہ نظام ہے اللہ کا. جو آج مان لیں گے ان کی قسمت کچھ اور ہے، جو کل مانیں گے بہرحال انہیں ماننا پڑے گا. سرکار فرماتے ہیں انا علی اثر ہی، جب محشر میں ہم داخل ہوں گے تو میں علی کے پیچھے چل رہا ہوں گا. تو کہا یا رسول اللہ آپ علی کے بھی مولا ہیں، آپ پیچھے کیسے چلیں گے؟ سرکار نے فرمایا تم نے مجھ سے نہیں سنا، علی صاحب لوائی، علی میرا علمدار ہے، علمدار ہمیشہ آگے چلتا ہے. کسی اور کا کیا ہی بات ہے، کیا ہی بات ہے. صلوات پڑھے محمد والے. توجہ کر لیا آپ نے؟ جی تھوڑا سا اور آگے بڑھوں گا. وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا. اللہ کی رسی کو مضبوطی کے ساتھ، احتسام یعنی اتنی مضبوطی کے ساتھ پکڑنا کہ ہاتھ کٹ جائے مگر ہاتھ چھٹنے نہ پائے، جان چلی جائے مگر مولا کا نام زبان سے چھٹنے نہ پائے. یا لفظ میں اور بہتر کروں، گلا کٹ جائے مگر خون کا قطرہ قطرہ علی پکارے، بدن کی بوٹی بوٹی علی پکارے. مر گیا مگر علی نہیں چھوڑا. یہ اس کیفیت کو احتسام کہا جاتا ہے. وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ
اللہ کی رسی کو مضبوطی کے ساتھ تھامے رکھو، اللہ کی رسی کو مضبوطی کے ساتھ تھامے رکھو، ولا تفرقوا، ولا تفرقوا، ترجمہ کرنا چاہ رہا ہوں، واعتصموا بحبل اللہ جميعا، اچھا مل کر، اکیلے اکیلے نہیں، یہ جماعت ہے بھائی، یہ فرادہ نہیں ہے جی، سب کو ساتھ لے کے چلو۔ تم نے اگر سمجھ لیا ہے مولا کو تو دوسرے کو سمجھاؤ، صرف مولویوں کا، خطیبوں کا، ذاکروں کا کام نہیں ہے علی سمجھانا، ہر فرد اپنے اپنے حصے کا کام کرے، جو جہاں بیٹھا ہوا ہے علی پہنچائے۔ دور سے لوگ دیکھ کر پہچان جاتے ہیں حسینی جا رہا ہے، تو میری چال بتائے کہ میں کون ہوں، میرا رویہ بتائے کہ میں کون ہوں۔ حیدرآباد میں اگر کسی مولائی کی دکان ہے تو سب کہیں اس سے جا کے چیز خریدو، وہ حسینی ہے، جعلی چیز نہیں بیچتا، 2 نمبر چیز نہیں بیچتا، فلاں کے پاس جا کے اپنا مال رکھوا دو، خیانت نہیں ہوگی، علی والا ہے۔ یہ در حقیقت سفیر ہے ذکر اہل بیت کا، یہ انداز، یہ سب کا کام ہے، ہم سب کا کام ہے اپنی اپنی جگہ، اور الحمدللہ سب اپنی اپنی جگہ کرتے رہے کام۔ اور یہ بھی آپ نے کتنی دفعہ آپ نے ہی تجربہ کیا ہے کہ بڑی مشکل بحث، بڑا مشکل عنوان، بڑی سنگین جو ہے وہ گفتگو ہو رہی تھی، اور ایک مرتبہ گھبراہٹ سی شروع ہوئی کہ اب میں کیا جواب دوں گا، اس نے تو ہم پر اعتراض کر دیا، فوراً مولا خیال ڈالتے ہیں اور ایسا جواب ذہن میں آتا ہے جو پہلے سوچا ہی نہیں تھا، اس محفل میں کامیاب لوٹ کر آتے ہیں۔ یہ کون مدد کر رہا ہے؟ یہ وہ مولا مدد کر رہے ہیں جن کے ہم مولا کے جس مولا کے ہم نوکر ہیں، وہ ہماری مدد کر رہے ہوتے ہیں۔ واعتصموا بحبل اللہ جميعا، سب مل کر کام کرو، اللہ کی رسی کو مضبوطی کے ساتھ تھامے رکھو۔ یہ اللہ کی رسی ہے کیا؟ مولا علی سے پوچھا گیا یا علی اللہ کی رسی کیا ہے؟ فرمایا قرآن۔ نبی سے پوچھا گیا یا رسول اللہ اللہ کی رسی کیا ہے؟ فرمایا علی۔ اللہ کی رسی علی اور قرآن ہے، قرآن کو علی کے ساتھ، علی کو قرآن کے ساتھ ملاؤ تو رسی بنے گی۔ بھائی یہاں پر بڑا سمجھدار مجمع بیٹھا ہے، رسی 2 ڈوروں کے بٹنے کو کہتے ہیں، آپ 14 ڈوروں کو بھی بٹ سکتے ہیں، وہ بھی رسی بنے گی اور زیادہ مضبوط بنے گی۔ اللہ کی رسی کہ جس کو پکڑنے والا کبھی بھی نامراد نہیں رہے گا۔ واعتصموا بحبل اللہ جميعا ولا تفرقوا۔ اب ترجمے میں نے کوئی مولانا 25 آیتیں اور کوئی 8-10 حدیثیں ایسی تلاش کی ہیں جن کے ترجمے پر نظر ثانی ہونی چاہیے، یعنی میری اپنا ایک طالب علمانہ سوچ ہے کہ ترجمہ آیت حدیث کو تو نظر ثانی نہیں کر سکتے، مگر ترجمہ بھی تو ہمارے بڑوں نے ہم جیسے نہیں کیا ہے نا، تو ترجمے پہ نظر ثانی ہونی چاہیے۔ مثلا بہت مشہور حدیث ہے سرکار کی، ان الحسن والحسین سیدا شباب اہل الجنہ، حسن حسین جوانان جنت کے سردار ہیں۔ ترجمہ ٹھیک نہیں ہے، اسے ٹھیک ہونا چاہیے۔ حسن حسین جوانان جنت کے سردار ہیں کا مطلب یہ نکلا کہ مر جاؤ جنت میں چلے جاؤ تو 2 سردار ملیں گے جنہیں حسنین کہتے ہیں۔ سرکار گویا فرما رہے ہیں کہ مر جاؤ گے تو 2 سردار حسنین کی صورت میں ملیں گے، جبکہ نبی یہ فرما ہی نہیں رہے، سامنے سیدھی زبان میں سرکار نے عربی میں بات کی ہے۔ سرکار فرما رہے ہیں ان الحسن والحسین سیدا شباب اہل الجنہ، حسن حسین جوانان اہل جنت کے سردار، اور اہل جنت ہونے کے لیے مرنا ضروری نہیں ہے، اسی دنیا میں اہل جنت ہو جاؤ، ابھی اہل جنت بن جاؤ تو حسین تمہارے سردار ہیں۔ مگر ترجمے میں نہیں لکھا جاتا، ترجمے میں تو لکھا جاتا ہے حسن حسین جوانان جنت کے سردار ہیں، جبکہ نبی کہہ رہے ہیں جوانان اہل جنت کے سردار۔ یہ ایک مثال دی ہے میں نے، اس طرح کوئی 10 حدیثیں اور کوئی 25 آیتیں تلاش کی ہیں کہ جن پہ ترجمہ دوبارہ ہونا چاہیے۔ مشہور ترجمے ہو گئے ہیں، بزرگوں نے کیے ہیں، اللہ ان کو درجہ اور ان کو مقام عطا فرمائے۔ میں ان پہ اعتراض نہیں کر رہا، لیکن ترجمے کو بہتر کرنے کی بات کر رہا ہوں۔